أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانعام کا یہ رکوع نمبر 10 ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز اگرچہ آیت نمبر 83 سے ہوتا ہے، لیکن اس آیت کی وضاحت گزشتہ گفتگو میں کی جا چکی تھی، کیونکہ اس کا تعلق گزشتہ جو رکوع گزرا ہے اس سے زیادہ قریبی تھا. اس کے بعد سے جو آج آیتوں کی تلاوت کی گئی وہ 6 آیتیں ہیں اور ان کا سلسلہ آیت نمبر 84 سے شروع ہو کر 90 پہ ختم ہو رہا ہے. گفتگو جو شروع ہوئی تھی گزشتہ رکوع میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ نے شرک کدے میں آنکھیں کھولی تھی. گزشتہ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی کہ کن حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا کام کیا، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جس حقیقت کو نمایاں فرما رہا ہے وہ اسلام کے بنیادی عقیدے توحید، رسالت اور آخرت، بالخصوص توحید کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ وضاحت کر دی گئی، کیونکہ انسانوں کو بھٹکانے کے لیے اور ابن آدم کو جنت سے دور کرنے کے لیے سب سے سنگین سازش جو ابلیس کرتا ہے وہ شرک کی ہے. نمبر 1 سب سے بڑی سازش اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح انسانی سوسائٹی میں شرک پیدا ہو جائے، پھر یہ باقی نہیں بچیں گے، یہ جنت کے قابل نہیں رہ جائیں گے. آپس میں خود اتنے خرافات میں گھر جائیں گے کہ ان کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں، جیسے لکڑی میں دیمک لگتی ہے اور غلے میں گھن لگ جاتا ہے، ایسے ہی اس انسان کو شرک کے جراثیم لگ کر
اس کو تباہ و برباد اور کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس طرح کے دیمک لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، عقل پر تالے پڑ جاتے ہیں، ضدی بن جاتا ہے، کام میں کوئی لاجک نہیں، جس کو عبادت سمجھتے ہیں اس میں کوئی لاجک نہیں، اس میں کوئی طریقہ کار نہیں، شریعت نہیں، نظام نہیں، دلیل نہیں، نہ کوئی صحیفہ نہ کوئی کتاب، بس رسم و رواج کی زندگی، اسی میں مگن، اسی میں خوش، مر جاتا ہے، پھر ختم قصہ۔ کیا آخرت اس کی بن سکے گی؟ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اور پھر اخیر کار اللہ کے آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک کے خلاف محاذرائی فرمائی، اور جس کو مورخین اور مستشرقین جو مغربی ممالک میں بیٹھ کر اسلام پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے چیلے اور ان کے شاگرد جو ہندوستان میں بیٹھے میڈیا پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی جو تان ٹوٹتی ہے کہ بتوں کو کیوں توڑا گیا، مندروں کو کیوں ڈھا دیا گیا۔ میں تاریخ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب بتوں سے حرم شریف کو صاف کر دیا تو اعلان فرمایا تھا کہ اب جزیرۃ العرب میں کبھی دو خداؤں کی پرستش نہیں ہوگی، تنہا تنہا اللہ کی عبادت ہوگی۔ یہ مشن ہے نبیوں کا، اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تو اس میں رو رعایت کیا کی جائے گی؟ اور اگر ذرہ برابر رعایت کر دی جائے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی ٹنکی میں سوراخ ہو جائے، بلکہ کسی بڑے سے ڈیم میں جو ہے چھید لگ جائے، سوراخ پڑ جائے، تو پانی جیسے پھر اس کے بعد نکلے گا اور سیلاب جو برپا ہو جائے گا، تباہی جو ہوگی، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ شرک کی ادنا بھی رعایت آپ کریں تو پھر اس کا سیلاب آتا ہے اور عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے سلسلے میں بہت ہی سخت لب و لہجہ اختیار فرمایا۔ ان المشرکین نجس، ناپاک ہے، شرک فرمان گندگی کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شرک کدے میں آنکھیں کھولی۔ میں نے عرض کیا تھا اور نامی مقام جو نارتھ عراق میں ہے، اگر آپ دوآبے کی طرف جائیں، دجلہ اور فرات دو دریا گزرتے ہیں، ان دو دریاؤں کے بیچ میں جو خشکی کا علاقہ ہے، ویسا نہیں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا علاقہ ہے، وہ 150-200 کلومیٹر کا علاقہ ہے، بڑا زرخیز ہے۔ وہاں پہ یہ شہر آباد تھا، ابھی کھدائی وغیرہ ہوئی ہے پچھلے 50-60 سال پہلے، اور کچھ آثار نکالے گئے، اور غالباً اس کو تفریحی مقام بنایا گیا، واللہ عالم۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شرک کا بول بالا تھا، بتوں کی بھی عبادت ہوتی تھی، ستاروں کی بھی پرستش ہوتی تھی، اور جتنا بڑا ستارہ اتنا بڑا خدا تھا، اور خداؤں کے درجے تھے، کوئی بڑا تھا، کوئی نمبر 2 پہ، کوئی نمبر 3 پر، کوئی پاسنگ کلاس میں بھی تھا۔ یہ نظام ان کے پاس تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا ادنا سا بھی رجحان نہیں ہوتا، چہ جائے کہ شرک تو بہت بڑی لعنت ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2160 سال پہلے پیدا ہوئے، یہ قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، یہ تقریبی ہے، ایک اندازہ ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مورخین کے اندازے ہیں، لیکن بس اتنا تو تقریباً صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ماقبل مسیح
2000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सितारा परस्ती, बुत परस्ती। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली जो दावत दी उसका तरीका वही अकल की बुनियाद पर रखा कि अकल को अपील की, इंसान के फहम को अपील किया आपने। इंसान के अंदर जो एक फितरत होती है, एक समझदारी होती है, उस पर जो शिर्क की धूल जम गई थी उसको हटाकर फितरत इंसानी, फितरत सलीम की बुनियाद पर हजरत इब्राहिम ने समझाने की कोशिश की कि देखो सितारा है, इसकी परस्तिश करते हो, इस पर चांद गालिब आ जाता है। जब चांद होता है सितारों की रोशनी मध्यम पड़ जाती है, सुबह होती है तो सितारा गायब हो जाता है। और फरमाया इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, ये गुरूब होने वाले कमजोर चीजों से मैं मोहब्बत नहीं करता, इनको मैं केयर नहीं करता, ये काबिल परस्तिश नहीं है। अब तुम कहोगे चांद निकला ज्यादा रोशन, ज्यादा नुमाया, सितारे के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। सुबह होते होते चांद का भी काम तमाम हो जाता है, सूरज निकल आता है, चांद नजर नहीं आता। लिहाजा जो किसी बड़े से दब जाए और किसी बड़े के आगे फीका पड़ जाए उसको इबादत के लायक नहीं हो सकता है। रहा सूरज सबसे बड़ा, तुम समझते हो, लाजमी बात है उस जमाने की अकल के एतबार से। उस जमाने में तो फल्कियात और उसके पीछे जो बड़े बड़े सूरज है वो सब तो मालूम नहीं थे। तो कहा कि ये जो सूरज है ये भी शाम होते होते अंधेरों में गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है। और फरमाया देखो ये जो है ना, ये अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे सिरात मुस्तकीम पर गामज़न किया है। तौहीद को समझो, ये सब मखलूक है, चाहे चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, सब मखलूक है। तने तनहा अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करो। और रहा मेरा मामला, तो मेरा जो मामला है, तरीक़ेकार है जिस पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़, मैं एकसू होकर सारे झूठे खुदाओं से कट कर एक ही अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसी की जानिब मैंने अपना रुख कर लिया, उसी की मैं इबादत करूंगा और उसी को खुश करने की कोशिश करूंगा, उसके सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। कौम ने कहा अरे वो फला जो है आपको हलाक कर देगा, फला बीमारी लाएगा, फला तूफान लाएगा, फला सैलाब लाएगा। कहा कि इन झूठे खुदाओं से मुझे क्या डरा रहे हो? अक्लमंदो, हकीकी खुदा से तुम डरो। अल्लाह ताला के फैसले आएंगे, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये झूठे खुदाओं से जिनको तुम अल्लाह की जात में शरीक करते हो, उनसे मैं थोड़ी डरने वाला। फरमाया कि मेरी मौत तो आया, जीना मरना, मुसीबतें आना ना आना, ये सब अल्लाह के हाथ में है, उसकी मशीयत। वो जो हुक्म देगा वो होगा, बाकी और किसी के कुछ करने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। फरमाया तिल का हुज्जतुना आतैना है इब्राहिम, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तिदलाल था। अपनी बात को साबित करने के लिए जो प्रूफ एविडेंस इंसान पेश करता है, वो हुज्जत दलील देकर बात पूरी करने का ये सलीका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। बिल्कुल कम उम्री में, नौजवानी में बड़ी सलीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात रखी है। और आगे अब अल्लाह ताला ने यहाँ इतना ही इरशाद फरमाया, लेकिन हम जानते हैं सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और दीगर सूरतों में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत बतदरीज तरक्की करती चली गई। बहुत समझाया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। मैंने गुज़श्ता भी अर्ज़ किया था, आज भी मैं इशारा कर चुका हूँ कि शिर्क बेहिस्सी पैदा करता है, गफलत। कान पे जू नहीं रेंगती, कितना आप समझा लीजिए और कितना देख ले आंखों से हादसात, समझने की कोशिश नहीं करते, बड़े जिद्दी होते हैं। अच्छा मुशरिक नहीं होते, उनको समझाना बहुत आसान होता है, उनके दिल में नरमी होती है। अंबिया अलैहिस्सलाम को इसीलिए बड़ी दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई, हिजरतें करनी पड़ी और कत्ल पर आमादा हो गए, खानदान को निकाल दिया, कुंबे का बैकआउट, जिसने इस्लाम कबूल किया उसके मरने पे तुल गए।
صرف اس لیے کہ شرک میں یہ ابلیس ایک ضدی پن پیدا کرتا ہے. یہ شرک کے ایلیمنٹس میں سے ضدی پن، غفلت میں رہنا، کان کھول کر بات سننا ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو شرک ہاتھ سے گیا، اسلام کی طرف ہم پہنچ جائیں گے. سمجھتے ہیں، بولتے بھی ہیں قریب مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے. اپنی اصطلاح میں قریب جاؤ گے تو یہ چھوڑ دو گے، وہ چھوڑ دو گے. لہذا وہ ایک ضدی پن کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ، جو ابو جہل کی تھی، جو ابو لہب کی تھی، اس ہٹ دھرمی کے ساتھ جیتے ہیں اور لوگوں کو، بولی بالی عوام کو، سیدھے سادے لوگوں کو مذہب سے جوڑنے کے لیے میلے، ناچ گانے، میوزک، ڈرامے، تماشے، خرافات اس میں مبتلا رکھتے ہیں. اس میں خوش رہو تاکہ وقت ہی نہ ملے حقیقت پر غور کر سکے، حکمت پر غور کر سکے، دانائی پر غور کر سکے، نبوت کی دعوت پر غور کر سکے. یہ موقع ہی نہ ملے، لگے رہو یہ شرک کی ان خرافات میں، ان بے ایمانیوں میں، گناہوں میں، آپ جس نام سے اس کو تعبیر کریں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عرصے تک دیکھا ان کا ضدی پن، ان کی غفلت، ان کی بے حسی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں. لازمی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حجت پوری کرنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے مرحلے میں وہ کیا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا. کلاڑی اٹھائی، لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے اور بت خانے میں جتنے چھوٹے بت تھے ان سب کو توڑ کر بڑے کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی. ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی تھوڑے دنوں میں شروع ہوگا، ان کے کیمپ لگیں گے، خیمے لگیں گے، اور اس میں ایک بڑا رہے گا اور اس کے پیروں پر چھوٹے لوگ گھروں سے لا کے بٹھائیں گے. شرک بالکل یاد رکھیے کامن ہے. جب سے ابلیس نے پیدا کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو وہ اس کو کوئی تبدیل کر نئی وضع میں نہیں پیش کر سکا. وہی بڑا بت، چھوٹے بت، ان کو کھلانے کی کوشش، صبح نہلانا، کپڑے پہنانا. پانی سے نہلائیں گے تو ذرا سستی چیز ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ گنگا سے پانی لا کے نہلائیں، اور پانی بہرحال پانی ہوتا تو دودھ سے نہلائیں. یہ ساری خرافات آپ دیکھیں گے پرانی ہیں. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک اٹھا کے پڑھیے، یہی چیزیں. لہذا وہ میلے میں گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اچھا موقع ہاتھ آیا. آپ نے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کی گردن میں آپ نے کلہاڑی لٹکا دی. اب جب پہنچے دوسرے دن صبح درشن کرنے کے لیے اور یہ ماجرا دیکھا تو کہا کہ ایک ابراہیم ہی ہے جو بتوں کی برائی کرتے ہیں. بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو. وہاں پہ بہت شرمندہ ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحانہ کی سوال رؤوسہم، سر جھک گئے، بات نہیں کر سکے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پن کی طرح ان کے دلوں میں چپ گئی. لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا. قرآن پاک میں تو ایسی کوئی صراحت نہیں ہو سکتا قبول کیا اور نہ قبول کیا ہو، لیکن مشورہ یہ ہوا کہ ان کو سزا دینی چاہیے. پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ آگ کا مرحلہ پیش آیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی زندہ سلامت برآمد ہوئے تو پھر اب تیسرا ڈیسیشن لیا کہ آپ نہیں رہ سکتے، چلے جائیے یہاں سے، ہم یہاں پر آپ کو رہنے نہیں دیں گے. یہاں رہنا ہوگا تو سناتنی بن کے رہنا ہوگا، قدیم مذہب اختیار کرنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہ تمہارے ملک کی ضرورت، نہ تمہارے راشن غلے کی ضرورت، نہ تمہاری فیسلٹیز کی ضرورت. وہ زمانے میں آپ سوچئے 4000 سال پہلے آج سے کس قدر سیدھی سادی دنیا رہی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. حضرت بی بی سارہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے جو بہت کم عمر ہے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. اس چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا قافلہ 3-4 نفوس کا، ایک غلام اور تاریخ میں آتا ہے ساتھ رہا ہوگا، روانہ ہو گئے. لمبا سفر
मिस्र तशरीफ़ ले गए, मिस्र से होते हुए फिर फ़लस्तीन पहुँचे और फ़लस्तीन में फिर क़याम हुआ। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत, वो पूरी तारीख़ है। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो बीबी हाजरा के बतन से थे और हुक्म हुआ था कि मक्के मुकर्रमा में छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला का जो मंसूबा था कि मक्के मुकर्रमा को आखिरी मरकज़ दीन का बनाना है, तौहीद का बनाना है, उसकी तैयारी शुरू हुई हज़रत इस्माईल से। फिर उसके बाद हज़रत बीबी सारा से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लिहाजा फरमाया वो वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, और हमने अता किया उनको इसहाक़ और याक़ूब। तो तकरीबन 16 साल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम छोटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा में परवान चढ़ रहे थे। यहाँ फ़लस्तीन में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बड़े बेटे को तो क़िबला है, वहाँ बैतुल्लाह है, तो हमारे लिए भी इबादतगाह बना दी जाएगी और वहाँ अल्लाह ताला की तुम इबादत करना, अल्लाह ताला को याद करना, मस्जिद बना दी जाएगी। और वो मस्जिद बनाई आपने, मस्जिद अक्सा। ये है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये सही हदीस है कि मक्का मुकर्रमा में तो अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह का टीला कह लीजिए, चबूतरा कह लीजिए, बुनियाद कह लीजिए, वो बुलंद रखी थी, तय था। उसी पे हजरत इब्राहिम ने दीवारें बनवा दी थी, छत नहीं डाली थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाद में छत डाली गई। सिर्फ आपको हुक्म हुआ था कि आप दीवारें बुलंद कर दीजिए, तो आज जो साइज है उस साइज तक दीवार लेकर चले गए। वो किबला है, हकीकी किबला है, रोज़े अव्वल से किबला है, क़यामत तक किबला रहेगा। वो अल्लाह ताला ने उसको इबादत का मरकज़ हमेशा के लिए बनाया। लेकिन अब इधर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी तो इबादत करेंगे, मस्जिद होनी चाहिए। तो मस्जिद अक्सा का रुख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किबले ही की तरफ किया, वहाँ के साउथ जुनूब, जैसे हमारा वेस्टर्न किबला है, तो लाज़मी बात है वो मक्के मुकर्रमा के नॉर्थ में है। तो ये एक तारीखी हकीकत है कि रोज़े अव्वल से मस्जिद अक्सा और उसके कैंपस में जितनी इबादत के लिए इमारतें बनी, सब वो हरम शरीफ के रुख पर बनी। इस सिलसिले में बहुत अजीम शान तहकीक है, नादिर किस्म की रेयर तहकीक, पूरे अबरानी लिटरेचर से, तौरात की इबारतों से इस्तिदलाल करते हुए एक बड़े स्कॉलर गुजरे हिंदुस्तान के, मौलाना अब्दुल हमीद अल फराही। तो शेख अब्दुल हमीद अल फराही, अल्लामा हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वो असलन अरबी में है लेकिन उसका तर्जुमा अवेलेबल है। अर्रअयु सही फीमन हुआ ज़बीह, अरबी किताब का नाम है। अर्रअयु अस्सही फीमन हुआ अज़्ज़बीह। उसमें उन्होंने साबित किया कि बनी इसराइल की जितनी कुर्बान गाहें फ़लस्तीन में बनी हुई थी, सबका रुख काबे की तरफ था। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन। सब जुनूब की तरफ रुख करके वहाँ नमाजें पढ़ते थे, कुर्बानी देते थे। बाद में तब्दीलियाँ की इन्होंने, बड़ी तब्दीली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए इबादतगाह बना दी और बड़े कैंपस थे, उस पूरे कैंपस को इबादत के लिए ख़ास कर दिया। और वह एक पहाड़ था, जबल मूरिया उसका नाम था, यहाँ पर ये इबादत खाना बनाया गया, बल्कि मस्जिद बनाई गई, नहीं कहना चाहिए इबादत खाना, मस्जिद बनाई गई। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को उसका आप कह लीजिए खादिम, मुतवल्ली, इमाम, जो आप अपनी इस्तिलाह में कहना चाहे कह दे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इसको आबाद किया। फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को 2 बेटे हुए, 2 फर्जंद, बेटियों के अलावा 2 फर्जंद हुए। बड़े फर्जंद यासू थे और उनके फौरन बाद दूसरे फर्जंद हुए, तो पीछे पीछे चुके हुए, तो उनको याकूब कहा गया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम।
قرآن پاک کی جو تاریخ ہے، جو احادیث نبویہ ہے، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام میں نبوت کی صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنایا۔ لیکن یہودیوں کی جو تاریخ ہے وہ اس قدر شرمندہ کر دینے والی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے بدذوق ہیں یہ لوگ، کہ نبوت کے گھرانے میں وہ چیزیں دکھائی جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ لے لیجئے، کوئی بھی لینگویج میں پڑھ لیجئے، اس میں وہ نبوی خاندان خانوادے کی بھی شبیہ پیش کی، وہ تصویر پیش کی، وہ امیج پیش کیا جس کو ہم ایک معمولی مسلمان خاندان بھی نہیں اپناتا ہے، کہ دونوں صاحبزادے جوان ہو گئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیرانہ سالی کی وجہ سے ضعیف ہو گئے، تو آپ کی بصارت کمزور ہو گئی، ہوتا ہے بڑھاپے میں۔ واللہ عالم، ان کی روایت پیش کر رہا ہوں، میں تصدیق نہیں کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب نگاہیں کمزور ہو گئی، نظر نہیں آنے لگا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں اپنے بڑے فرزند یعصو کو جانشین بنا دوں۔ اور دونوں کی مائیں الگ الگ تھی، یہ سوتیلے بھائی ہے ہماری زبان میں، دو الگ الگ اہلیہ سے یہ پیدا ہوئے تھے، حضرت یعصو بڑی والدہ سے تھے اور حضرت یعقوب دوسری والدہ سے تھے۔ تو حضرت یعقوب کی والدہ نے دیکھ لیا، اندازہ کر لیا کہ حضرت اسحاق اپنے بڑے بیٹے کو یعصو کو جانشین بنانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے بلایا کس کو؟ اپنے بڑے فرزند کو یعصو کو، اور کہا کہ بیٹے دیکھو، جاؤ شکار کر کے گوشت لاؤ، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ گوشت تناول کروں، اس کے بعد پھر تمہاری جانشینی کی رسم انجام دی جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ نبی بھی چھوٹی سی فرمائش جانشینی کے لیے گوشت کھانا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم لوگ تو سوچیں گے بھی نہیں، کسی دینی معاملے میں کوئی غیر سے بھی ہم کو خدمت لینی ہو تو پہلے ہم کو یہ گوشت کی رشوت کھلاؤ تو ہم تم کو یہ امامت دیں گے، ہم تم کو یہ عہدہ دیں گے، ہم نہیں سوچتے۔ تو کیسے ان کی تاریخ بہت ہی تکلیف دہ قسم کی ہے، کیسے اس کو پڑھتے ہیں وہ، کیسے اس کو نبھاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ والدہ نے، دوسری والدہ نے، حضرت یعقوب کی والدہ نے سن لیا، تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا، یعقوب کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے والد کا جی چاہ رہا ہے گوشت کھانے کا، اور پھر اس کے بعد وہ جانشین بنانے والے ہیں اپنا، لہذا میرے پاس گوشت ہے، وہ گوشت لے کر تم جلدی پہنچ جاؤ، پکا کے ان کو کھلا دو، اور وہ ان کو نظر تو آتا نہیں، لہذا وہ تم کو ہی آنسو سمجھ کے جانشین بنا دیں گے۔ اس کے بعد گوشت دے دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام لے کر جب خدمت پہ جانے لگے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو آپ لطیفہ ہی سمجھ کے سن لے کہ حضرت یعصو کے ذرا روئے جو ہے زیادہ تھے، اور حضرت یعقوب کے نہیں تھے۔ ان کی تاریخ ہے یہ، میں بری ہوں، سنا رہا ہوں بس آپ کو، اسلامی تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے روئے بالکل نہیں تھے، تو والدہ نے کہا جلدی آؤ جلدی آؤ، اور مینڈے کی بکرے کی جو ذبح کیے تھے نا اس کے روئے چپکا لیے۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ابا جان میں گوشت لے کر آیا ہوں، آپ نے حکم دیا تھا، تو کہا اتنا جلدی تم کو شکار مل گیا، کوئی بات نہیں، کھلا دو۔ اس کے بعد کہا اچھا تمہارا ہاتھ دو، تو ہاتھ دیا تو دیکھا روئے ہیں، تو کہا اچھا ہاں یہ یعصو ہے۔ کہا کہ وہ میری پگڑی لاؤ اور وہ تیل لاؤ، اور منسوخ کا ان کے پاس تصور ہے، تدہین کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، ان کا یہودیوں کے خرافات ہے۔ وہ تیل لگایا اور امامہ پہنا کے اپنا جانشین بنا دیا، اور جب جانشین ہو گئے وہ مکمل، تو بیچارے یعصو پہنچے، انہوں نے کہا یار مصیبت ہو گئی، اور حضرت اسحاق نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا، وہ تو میں کر دیا، یہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اس کو منسوخ کر دے، بھائی غلطی سے ہوا بڑے بیٹے کو دے دو، نہیں کہا نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب یعقوب بھی جانشین۔ تو یعصو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ یہ ہے نبیوں کا خاندان، نعوذ باللہ۔ کتنی گندی تصویر ہے، لفظ گندا نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں اس کے علاوہ کیا کہوں، کتنی غلط تصویر ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ والے تھے،
رسالت اور نبوت کے فیصلے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی نبی نہیں کر سکتا میں تم کو رسول بنا دوں گا، تم کو نبی بنا دوں گا، ہرگز نہیں. یہ جائیداد ہے تقسیم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کس کو رسول بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہماری تاریخ کتنی پیاری ہے. اللہ نے انتخاب کیا، رسول بنایا. یاسو ایک نیک صاحبزادے رہے ہوں گے، انہوں نے تنہائی میں اپنی زندگی بسر کر لی، قصہ ختم. تاریخ میں ان کی وہ اہمیت نہیں. یہ سارے افسانے بنانے کی کیا ضرورت، لیکن یہ افسانے انہوں نے بنا دیے تاکہ یہ بتائیں کہ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے دھوکے سے. اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے دھوکے بازی سے، چیٹنگ سے. لہذا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے ان کی سائیکالوجی کیا ہوگی، ان کے نفسیات کیا ہوں گے. خود اپنے آپ کو اپنا سراپا آئینے میں دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا نظام کیا ہے اور کیسے کیسے دھوکے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا، کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام بکریاں لے کے چھپتے رہے، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے. پھر وہ زبردست دونوں میں جنگ ہونے والی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سینکڑوں بکریاں گفٹ کی یاسو کو، تو یاسو نے معاف کر دیا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بیت المقدس میں آباد ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب بیوقوفی کی باتیں. کلن ہدینا، ہم نے ہدایت دی تھی حضرت اسحاق کو، ہم نے ہدایت دی حضرت یعقوب کو. یہ سب تھوڑی ہوگا. کلن، سب کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزندوں میں. ایک کا ذکر ہو گیا حضرت اسحاق کا، اور حضرت اسماعیل کا ابھی ذکر نہیں آگے آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مستقل الگ سے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مستقل دعوت اور مستقل امامت رہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد رکھیے اور بھی فرزند ہے. دو کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو. اور بھی فرزند ہے لیکن اب نیک تھے، صالح تھے، اللہ والے تھے، نبیوں کے جیسے بیٹے رہنا چاہیے وہ تھے، لیکن نبی و رسول نہیں تھے، اسی لیے ان کا کتابوں میں تذکرہ نہیں آتا، تاریخ میں آتے ہیں ان کے نام. فرمایا کہ اور ہم نے ابراہیم کو عطا کیا تھا اسحاق، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی تھی. یہ جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے جو ان کی کتابوں میں ہے. اور ان سے پہلے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا تھا رسول کی حیثیت سے. حضرت نوح علیہ السلام کا سلیکشن اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نبی کی حیثیت سے. ایک قصے کہانیاں ہوئی تھی کیا؟ تو جس نے نوح کو جیسے منتخب فرمایا اسی نے پھر حضرت اسحاق کو بھی منتخب فرمایا، حضرت یعقوب کو بھی منتخب فرمایا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر انہی کی نسل میں. اب یہاں دو نبیوں کا جو تذکرہ ہے، یہ دونوں میں قدر اشتراک یہ ہے، دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انبیاء کے والد قرار پائے، بے شمار انبیاء پیدا ہوئے. اور حضرت نوح علیہ السلام تو آدم ثانی ہے، آپ سارے انبیاء کے امام ہیں، سارے انبیاء کے جد امجد ہے. لہذا فرمایا کہ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر ان کی نسل میں نبوت اور رسالت چلی. داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. اب حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا تذکرہ ہے. لازمی بات ہے تاریخ کے اعتبار سے بالکل نہیں. تاریخ کے اعتبار سے اگر تذکرہ ہونا چاہیے تو حضرت یوسف پہلے آئیں گے، پھر حضرت موسیٰ و ہارون آئیں گے، پھر حضرت داؤد و سلیمان آئیں گے، پھر حضرت ایوب آئیں گے. یا بعض لوگوں کی روایت میں حضرت ایوب حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں تھے، واللہ عالم. تو یہ تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے تو کس اعتبار سے ہے؟ تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ ان میں ایک جو کامن کوالٹی تھی، وصف مشترک جس کو کہتے ہیں، اس وصف مشترک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ان سب نے اپنے مخالفین کو اللہ کی نصرت و مدد اور توفیق سے شکست دی، اور ان کو حکمرانی ملی، سرداری ملی اور بڑی کامیابی ملی. آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسی زبردست شکست دی تھی. اس لشکر کو
جو امالقہ کا لشکر تھا اور جس نے بیت المقدس پہ قبضہ کر رکھا تھا، فلسطین پہ قبضہ کر رکھا تھا، ان کو ٹھکانے حضرت داؤد علیہ السلام نے لگایا، جبکہ آپ کی عمر مبارک صرف 16-17 سال تھی۔ حضرت طالوت کی نگرانی میں جو جالوت بڑا پہلوان تھا اس کو شکست دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے بعد حکمران قرار پائے، بہت بڑی حکومت، عبادتوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں کے ساتھ جو حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت چلائی، وہ لازمی بات ہے نبیوں کا طریقہ کار۔ پھر آپ کے جانشین حضرت سلیمان بھی، بڑی حکومت تھی آپ کی، اور نبوت تھی، رسالت تھی، عبادت تھی، اللہ کے نیک بندے تھے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت تھی۔ حضرت ایوب کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ آپ کا تذکرہ آیا ہے، اور بہت عبادت گزار تھے۔ رات میں آدھی رات تہجد ادا کرنا، دعائیں کرنا، بڑی مناجاتیں، مقبول دعائیں، مستجاب الدعوات۔ تو ابلیس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ جب اتنا ان کو دیا گیا ہے، سرداری دی گئی، 100-150 غلام ہیں خدمت میں لگے ہوئے، سینکڑوں بکریاں ہیں، مویشی، جانور، محل، بال بچے، اہلیہ محترمہ، تو عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو غلط فہمی میں ہے، میرا بندہ ایوب ایسا نہیں ہے کہ اتنا سارا ان کو جو سامان زندگی ملا ہوا ہے، جو اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے۔ میرے ایوب بہت شکر گزار بندے، کہا میں نہیں مانتا۔ تو یہ روایتوں میں ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ ہے کہ حضرت ایوب نے اپنے مسائل کے بعد یہی کہا تھا کہ انی مسنی الشیطان بضر، ابلیس کی وجہ سے اللہ مجھے نقصان، شیطان کی وجہ سے اتنا مجھے نقصان پہنچا۔ اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا۔ پھر حضرت ایوب پہ آزمائشیں آنے لگی، زبردست قسم کا سیلاب آیا، آپ کا گھر ڈہ گیا، اور سیلاب کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ خود حضرت ایوب علیہ السلام کچھ جلدی تکالیف ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اتنی پھیل گئی کہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہو گیا، اور گھر بار ختم ہو گیا، آل اولاد وفات پا گئی، ایک اہلیہ محترمہ خدمت میں آپ کے لگی نہیں، اور یہاں تک کہ پھر بہت ہی آزمائشوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ پروردگار اس ابلیس نے بڑی مصیبت میں ڈال دیا، اب آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور ابلیس نے اپنی شکست تسلیم کی اور کہا کہ ایوب سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہو سکتا، ایوب سے بڑھ کر اے اللہ آپ کو خوش کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اس کی شکست ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے، پھر سرداری ملی۔ فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو ڈبل دیا، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوگنا کر دیا ہم نے، کہ اگر ان کے 100 مثال دے رہا ہوں میں، 100 خادم تھے تو 200 ملے، 10 بال بچے تھے تو 20-22 ہوئے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت اور بڑی سیادت، اور بہت بڑے قبیلے کے پھر سربراہ ہوئے، اور رسالت اور نبوت، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہمکنار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں تو آپ کو جاننا ہو تو سورہ یوسف پڑھ لیجیے کہ کیسے کنویں میں ڈالا گیا، کیسے بازار میں بیچا گیا، کیسے محل تک پہنچے، اور پھر محل میں جو سازشیں ہوئی، جیل جانا پڑا، پھر اس کے بعد سے جو اللہ تعالیٰ نے ترقی عنایت فرمائی تو پورے ملک مصر کے سربراہ ہوئے۔ ایسے سربراہ کے دور دور تک آپ کی نیک نامی کی شہرت، لوگ غلہ لینے کے لیے دور دور سے سفر کر کے آنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نظم و نسق، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی، انسانی ہمدردی، یہ سب چیزوں کی وجہ سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت نمایاں ہوئی، وہ سب سورہ یوسف میں۔ وموسیٰ و ہارون، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، فرعون اور فرعونی مملکت نے ان دونوں کو دبانے کی جو کوششیں کی اور جو زور لگایا، وہ زور پورا کا پورا نکما ثابت ہوا، اور ان کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، کامیاب ہوئے، اور آپ
کے بھائی حضرت ہارون بھی اسی مشن میں کامیاب ہوئے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہمارے لیے جو پیغام ہے یہ ہے دیکھیے، اور یوں ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. یہ ہے پیغام. احسان، پرفیکٹ کام کرنے کی صلاحیت، عمدگی کے ساتھ عبادت کرنا، عمدگی کے ساتھ علم حاصل کرنا اور بہترین انداز میں معاملات طے کرنا، نظم و نسق چلانا. احسان، یہ محسن یہ اردو کا نہیں ہے، یہ عربی کا ہے. اردو میں تو محسن وہ ہے جو کسی کو ایک ٹائم کا کھانا بھی کھلا دے، لیکن عربی میں محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام بخوبی کرے، حسن کے ساتھ کرے، بحسن و خوبی انجام دے. نماز ہو تو ویسے ہی جیسے نماز ہونی چاہیے، حج ہو تو ویسے ہی بحسن و خوبی جیسے حج ہونا چاہیے جو شریعت میں مطلوب ہے. انسان سے جو تعلقات ہوتے ہیں جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، وہ حقوق العباد پورے بحسن و خوبی پورے سلیقے سے، جہاں جہاں اعمال کا مسئلہ آتا ہے وہاں وہاں حسن کا مسئلہ آ جاتا ہے. اور اس کی تشریح میں ہمیشہ یہ کہتے ہوئے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو جانور کو، لازمی بات ہے کچھ جانوروں میں ہمارے لیے غذا ہے، پروٹین ہے، اللہ نے اجازت دی اور ہم اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے، تو ارشاد فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، پرفیکٹلی کرو، حسن کے ساتھ کرو، پیاسا نہ مارو، اس کو تکلیف نہ دو، چھری تیز کر لو، ایک ہی مرحلے میں اس کا سینس ختم ہو جائے، خون باہر نکل جائے. اصل مطلوب یہ ہے اس کو تکلیف بھی نہ ہو، سینس ختم ہو جائے اس کا، اور اس کا خون پورے جسم سے باہر آ جائے، کیونکہ خون جائز نہیں، خون کا استعمال شریعت اسلامی میں جائز نہیں. لہذا ذبیحہ سے وہ پورا خون اس کے جسم سے نکلتا چلا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ہے احسان کہ بحسن و خوبی ذبح کرنا، بحسن و خوبی نماز پڑھنا، بحسن و خوبی معاملات کرنا، بحسن و خوبی تجارت کرنا. یہ تمہارے لیے پیغام ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا لب لباب ہے. اتنا ہے کہ حضرت داؤد نے حکومت کی تو بحسن و خوبی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تو بحسن و خوبی. لازمی بات ہے ابھی یہاں وقت نہیں ہے، تذکرے ان کے تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ صافات میں ہے کہ کیسے یہ لوگ حکومت کرتے تھے. حضرت ایوب نے عبادتیں کی بحسن و خوبی، حضرت یوسف نے جو معاملات کیے، جو بھائیوں کو معاف کیا، جو بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے جس حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، وہ بحسن و خوبی. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جو جد و جہد کی، کوششیں کی، اقتدار اعلیٰ کے آگے دعوت پیش کی، بحسن و خوبی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں احسان، حسن و خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو. اب آگے دیکھیے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ میں پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ان نبیوں کا جو میں نے ابھی عرض کیا نا، تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے، ہسٹوریکل نہیں ہے، بلکہ قدر مشترک کیا ہے، صفت ان کے درمیان کون سی کوالٹی ہے جو مشترک ہے، سب میں ہے، کامن ہے، اس بنیاد پر. تو فرمایا ان سب میں یہ سب مفسرین فرماتے ہیں، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الکاملین فی الصلاح، نیکی میں، صلاح جس کو کہتے ہیں صالح ہونا، نیک ہونا، فرما بردار ہونا، اس صفت میں یہ کامل تھے یہ انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی داغ نہیں تھا اس میں. حضرت زکریا علیہ السلام وہ نیکوکاری میں، زہد میں، اس زمانے میں پیدا ہوئے جبکہ یہودی رشوتوں کے عادی تھے، اس زمانے میں پیدا ہوئے جبکہ یہودیوں میں زنا تھا، اس زمانے میں پیدا ہوئے جبکہ یہودی جادو ٹونے پہ بلیف کر کر زندگی بسر کرتے تھے. لیکن ان برائیوں میں سے کوئی برائی حضرت زکریا علیہ السلام کو چھو کر نہیں گئی. نیکوکاری، معصومیت، عبادت. پھر ویسے ہی حضرت یحییٰ ہوئے آپ کے فرزند، اعلیٰ درجے کا زہد، ذرہ برابر ان یہودیوں کی حکومت سے، دولت سے، ریل پیل سے، رسم و رواج سے لینا دینا نہیں، بلکہ کامل تقوی. اب پھر وہی مزاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا کہ اتنے محتاط
کہ بی بی مریم جو کپڑے بن کر تیار کر دیتی وہ پہنتے، اور لباس بھی مختصر، کھانا بھی مختصر، جنگل تشریف لے جاتے، پھلوں کو تلاش کرتے، جتنا ہو گیا اکٹھا وہ کھا لیتے۔ یہودیوں کے گھر میں، اسرائیلیوں کے گھر میں کھانا بھی گوارا نہ کرتے کہ ان کے گھر میں سود کی آمدنی ہے، کالون للسحت، حرام کی آمدنی ہے، بے ایمانی، چیٹنگ ہے، رشوت ہے، یہی سب، لہذا ان کے گھروں میں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ وہ الیاس، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالا بکہ نامی، آج بھی ہے لبنان میں یہ شہر، وہاں بھیجا تھا، اور وہاں بال نامی بت کی پوجا ہوتی تھی، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کے خلاف مہازارائی کی تو پوری قوم حضرت الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ تو 10 سال آپ نے ایک پہاڑ کی کوہ میں، غار میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے لیے تشریف لے جاتے تھے غار حرا، تو حضرت الیاس نے 10 سال گزارے، 10 سال۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ظالم بادشاہ بھی مر گیا، قوم میں بھی نرمی پیدا ہوئی، پھر آپ تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی۔ وہی خلوت نشینی، وہی زہد، وہی دنیا سے بے رغبتی جو ان انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت تھی، وہ حضرت الیاس میں بھی نمایاں تھی۔ اسی لیے فرمایا کل من الصالحین، یہ کامل تھے اپنی نیکیوں میں، اپنی عبادتوں میں۔ آگے دیکھیے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سب اپنے رشتوں کی بنیاد پہ بہت ممتاز ہوئے۔ رشتوں کی بنیاد پہ ممتاز ہوئے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ رشتہ داری اور رشتہ داری کی وجہ سے شہرت نہیں، بلکہ رشتہ داری کا، رشتوں کا ایسا پاس و لحاظ کرنا کہ جس مسلک پر، جس تعلیم پر، جس دین پر چھوڑا تھا ہم کو، اس پہ لگے رہے، اس کی نشر و اشاعت میں وہ مستقل مشغول رہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لگے رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ وہاں تو اتنی تجارت ہو رہی ہے، بکریاں ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کھاتے پیتے ہیں، میں بھی جاؤں وہاں پہ رہ جاؤں، میرے ابا کی وراثت وہاں بھی مجھے مل جائے، فلسطین چلا جاؤں، نہیں، وہیں ریگستان میں، مکہ مکرمہ میں حرم شریف کی خدمت پہ لگے رہے کہ جو کچھ ملتا وہ نوش فرما لیتے۔ وہیں جو قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا تھا، نکاح فرما لیا، وہیں پوری زندگی بسر ہوئی، وہیں وفات ہوئی۔ تو اپنے والد کا جو رشتہ تھا، اپنے والد کی جو تعلیمات تھی، اس کا پاس و لحاظ رکھا۔ ولیسع، اور یہ حضرت یسع ہے جن کو بائبل میں علیشا کہا گیا، یہ حضرت الیاس کے جانشین ہوئے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام وفات پانے لگے، یا بعض روایتوں کے مطابق آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو انہوں نے اپنا نائب نامزد کیا تھا اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو۔ لہذا حضرت یسع نے اپنے چچا کی تعلیمات کو، حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات کو خوب پھیلایا، اور اس کی ایسی نشر و اشاعت کی کہ اس ملک کو شرک کے چنگل سے نکال کر توحید کے دامن میں لے آئے۔ لہذا یہ وفاداری کا جذبہ۔ ویونس، اور حضرت یونس علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کا بھی مسئلہ پیش آیا تھا، اور آپ 3 دن، بعض لوگوں نے کہا 7 دن، بعض نے 40 دن تک کی بات کہی، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام، یہ بھی دراصل حضرت ایوب علیہ السلام کی تعلیمات کے حامل تھے، جو نینوا بھیجے گئے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ نواسے تھے، واللہ عالم۔ نینوا جو ہے وہ عراق کا ایک علاقہ تھا، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت پیش کی، لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بہت ستایا، تو عذاب کی علامت دیکھ کے آپ چلے گئے تھے وہاں سے۔ تو پھر سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ آپ کو کشتی سے پھینک دیا گیا، اور پھر مچھلی نے آپ کو نگلا۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے آگے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام کو جو دعوت سپرد کی گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے، اس میں انہوں نے وفاداری کی. ولوطا، اور لوط میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی تو کم عمر سے آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط، کم عمر سے تھے، بالکل شاید 12 سال 15 سال کے رہے ہوں گے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وآمن لہ لوط، اللہ نے فرمایا پہلی دعوت قبول کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام. جیسے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، یہی بالکل انداز تھا حضرت لوط علیہ السلام کا. اب حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہے، ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک سے تیسرا ملک، فلسطین پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قیام فرمائے تھے. بہت بہترین پیارا لوکیشن، زیتون خوب پیدا ہوتا ہے، انجیر خوب پیدا ہوتا ہے، اور غلے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا. الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ خطہ ہے جس میں ہم نے برکت دے رکھی. لوگوں کے اخلاق بہت اچھے، نرم مزاج کے، ملنسار لوگ حضرت ابراہیم کی دعوت کو قبول کر چکے. تو لازمی بات ہے حضرت لوط علیہ السلام کی دلی خواہش تو یہی رہی ہوگی کہ چچا کی نگرانی میں رہے، اچھی جگہ ہے، عبادت کرے، یہی نمازیں پڑھے، یہی. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم تو سدوم جانا. سدوم گناہ گاروں کی بستی تھی، برا نہ مانے آج کا فرانس تھا، وہ گناہوں کا اڈا تھا. نیک لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ فرانس میں، ایسی میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ جیسے زاہد وہاں رہے ہیں جن کا عالم یہ تھا کہ سوائے چند سبزیوں کے وہ کچھ اور کھاتے نہیں تھے، فاقے ہوتے تھے، بے ہوش ہو کے مسجد میں گر جاتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نشر و اشاعت میں لگے رہے. تو کوئی بھی ملک برا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ جو غالب ایلیمنٹ ہے وہی بے حیائی کے دل دادا. یہی بے حیائی کے دل دادا تھے سدوم کے لوگ. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت لوط علیہ السلام کو، ذرا آپ اس سے پوچھئے، جو ایک بہت اچھے مقام پر جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، مسجد بڑی اچھی ہے، نمازیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی سہولت، اس کو نکال کے کفار کے یلغار میں ڈال دیا جائے، مجمع میں ڈال دیا جائے. نماز پڑھنا مشکل، آنکھوں کی حفاظت مشکل، پاک دامنی مشکل، کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے ذرا آپ تصور کیجئے. لیکن جو چچا کا حکم تھا، چچا نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم دے دیا تھا، اس کو سینے سے لگائے چلے گئے. مخالفتیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. آخری دن تو یہ ہوا کہ گھر پر اٹیک کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر اٹیک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم یہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام بے چینی سے دروازے سے اندر جاتے تھے، اندر سے دروازے کی طرف آتے تھے، لگتا تھا دروازہ توڑیں گے اور اندر گھس جائیں گے. اور اندر بیٹیاں بھی ہیں، مہمان بھی ہے جو اصلاً فرشتے ہیں لیکن انسانی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی کا بھی تذکرہ فرما کر یہ ارشاد فرمایا، اے لوط آپ پریشان نہ ہو، یہ مہمان نہیں، یہ فرشتے ہیں، دروازہ کھلیے، آپ جائیے، ان کو ہم اندھا کر دیں گے، یہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، ہاتھ نہیں لگا سکیں. فَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، مہر لگا دی اللہ نے ان کی آنکھوں میں، اور کہا کہ آپ فوراً جائیے، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے آپ کو بستی سے دور ہو جانا چاہیے، یہ بستی صبح ہوتے ہوتے تباہ و برباد کر دی جائے گی. حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلے گئے. حکم یہ تھا کچھ بھی ہو پلٹ کے نہیں دیکھنا. ایک مقام پہ پہنچے تو اتنا بڑا دھماکہ، تڑپ گئے حضرت لوط علیہ السلام. پلٹ کے دیکھنے کا حکم نہیں تھا. یا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور زمین کو اٹھا کر دے مارا گیا، پلٹ دی گئی. اور آپ جانتے ہیں البحر المیت آج وہاں پر ہے، جہاں پہ کہ اتنا گندھک ہے کہ کوئی اس میں جاندار رہ نہ سکتا. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے چچا کی تعلیمات کو سینے سے لگایا. ارشاد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے
नस्ल इंसानी पे बरकत दी, फजीलत दी, आलमों पे हमने इनको बरकत दी। एक एक शख्सियत ऐसी जो कई कई नस्लों पर भारी, माशाअल्लाह, लाज़मी बात है ये अंबिया व रसूल। वमिन आबाइहिम, इनके वालिदैन में भी, व दुर्रियातिहिम, और इनकी नस्ल में भी, व इख्वानिहिम, और इनके भाई बरादरी में भी, वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी सिरात मुस्तकीम की। ये तो अंबिया व रसूल है ना, लाजमी बात है इनके कितने लोग होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे, इनके बड़े होंगे, इनके छोटे होंगे, फिर इनके पैरवी करने वाले मुसलमान होंगे, सब अल्लाह वाले थे। वो सबका तो यहाँ पे अहाता नहीं होगा ना, कोई हिस्ट्री की बुक नहीं और गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है कि सबके नाम लिख दिया जाए 20,000 25,000 मुजाहिदीन के। ये तो इजमाली हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए है। फरमाया वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम, हमने इनका इंतखाब किया, इज्तबा सेलेक्ट करने को कहते हैं, हमने इनका इंतखाब किया, व हदैनाहुम, हमने इनको हिदायत दी, किसकी? इला सिराती मुस्तकीम, हिदायत अल्लाह के हाथ पे, याद रखिए। इसीलिए हिदायत के तालिब बनना, ज़ालिका हुदल्लाह, ये वो अल्लाह की हिदायत है, यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से अल्लाह ताला जिसको चाहता है ये हिदायत देता। हिदायत और ये तौफीक, ये अल्लाह ताला की सबसे कीमती नेमत है, सबसे कीमती नेमत। हिदायत का मिल जाना, इस नेमत के बदले में कोई नेमत नहीं। तो लाजमी बात है, एक वक्त का खाना खाना ये अल्लाह की नेमत है, और उस नेमत के लिए हमको जतन करना पड़ता। पेट भरने के लिए सुबह शाम नौकरी, तिजारत, मसरूफियत, अब कपड़े पहनने के लिए लिबास अल्लाह की नेमत है, मेहनत, आमदनी की जरूरत है। तो जो सस्ती तरीन नेमतें हैं, नेमत को सस्ता नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिदायत के मुकाबले में बहुत कम कीमत रखने वाली नेमतें हैं, उनके लिए इंसान 24 घंटे मेहनत करता है। और जो सबसे कीमती अल्लाह की नेमत है हिदायत, तौफीक, जन्नत के रास्ते पे चला देना, सिराते मुस्तकीम, उसके लिए सोता रहे, गाफिल रहे, कैसे मिलेगी ये नेमत? फरमाया नहीं, कोई यहदी इलैहि मन अनाब, रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कोई नमाज तुम्हारी नमाज नहीं जब तक कि तुम अल्लाह से हिदायत न तलब करो। जब रो रो के गिड़गिड़ा कर तुम हिदायत तलब करोगे ना, फिर अल्लाह ताला तुमको हिदायत इनायत फरमाएगा। वलो अशरकू, शिर्क का मौजू चल रहा है ना, फरमाया इन अंबिया अलैहिस्सलाम में जर्रा बराबर भी शिर्क की आमेजिश होती, लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, जो कुछ उन्होंने किया उसको सबको हम अकारत कर देते, बर्बाद कर देते। आपने 20 लीटर, बल्कि आपने सैकड़ों लीटर दूध जमा कर लिया, बड़े टैंकर दूध के आते हैं, देखिए जो कंपनीज को सप्लाई करते हैं, तो आपने सैकड़ों लीटर दूध जमा कर कर एक ही नींबू निचोड़ दिया, उसमें किस्सा खत्म, तब फटकर सड़कर गलकर बर्बाद हो जाएगा। तो जरूरत चाहे तो करके देख लीजिए, घर में 20-25 लीटर जमा कीजिए और नींबू निचोड़ के देख लीजिए। ऐसे ही किसी ने 20 हज किए लेकिन किसी कब्र पे सजदा किया तो तवाफ बर्बाद, अरफात की इबादत बर्बाद, मदीने शरीफ की जियारत बर्बाद। शिर्क नहीं, शिर्क नहीं, याद रखिए, जो आमाल अल्लाह के साथ है वो गैरुल्लाह के साथ नहीं होना। जो आमाल अल्लाह के साथ खास है, नबियों ने बता दिया, नमाज अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, क़ियाम अल्लाह के लिए, सजदे अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह ताला के लिए, नज़र और नियाज अल्लाह के लिए, ये वो चीज़ें हैं, वो इबादतें हैं जो अल्लाह के साथ खास है, गैरुल्लाह के लिए नहीं की जा सकती। जब कभी ये गैरुल्लाह के लिए की जाएगी तो फिर हो सकता 70-80 साल इबादतें अकारत। क्यों? हम लोग किस खेत की मूली? अंबिया के सिलसिले में फरमा अल्लाह ताला ने इतनी शहादतें दी, कुल्लुन मिनस सालिहीन, कुल्लन हदैना, कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। पूरी अल्लाह ताला ने उनकी फजीलतें बयान करके इरशाद फरमाया, वलो अशरकू, मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, कोई भी ट्रांसलेशन उठा के देखिए,
जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप पसंद करते हैं उनका ट्रांसलेशन उठाकर देखिए, अगर इन अंबिया में से किसी ने शरीक किया होता लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल कर चुके वो अकारत गया होता, बर्बाद हो जाता, कोई अजर न मिलता। ये इसीलिए कहते हैं शिर्क के करीब न फटको, शिर्क के करीब न फटको। अब तुम कहते हो हमने सजदा नहीं किया, कदम बोसी की, अरे कदम कहाँ है उनका, कदम कहाँ है, वो तो कितनी अंदर है पता नहीं, कदम बोसी कहाँ से हो जाएगी। तुम गैर मुस्लिम को तो तुम पैगाम दे रहे हो ना कि तुम सजदा कर रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या नीयत है पता नहीं। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे दिल में इनको कत्ल करने की नीयत नहीं थी, मैं तो बस गोली चला के देख रहा था, काम करती नहीं करती ये मर गए। आमाल का भी एतबार है, याद रखिए, नीयत के मुताबिक क़यामत के दिन नजर मिलेगा और आमाल के मुताबिक दुनिया में फैसले होंगे। लिहाजा फरमाया कि देखो ये वो अंबिया अलैहिस्सलाम है। आगे फिर तारीफ कर रहा अल्लाह ताला खुद, लेकिन जर्रा बराबर इनके अमाल में शिर्क अगर मिल जाता, आमेजिश हो जाती, शिर्क की मिलावट हो जाती, लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून उलाइका लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये वो हमारे प्यारे बंदे हैं जिनको हमने किताब दी थी, वल हुक्मा, बाज़ों को हुकूमत दी थी, वल नबुव्वत, और हमने नबूवत अता की थी, और ये वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, ये वो रसूलों का सिलसिला है कि अगर कोई इनका इनकार करता है फ़यकफुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, अगर इन लोगों का कोई इनकार कर कर कुफ्र करता है तो हम ये नेमत एक ऐसी कौम को देंगे जो कौम फिर इनका इनकार नहीं करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईसाई भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिकीन मक्का भी थे। इन लोगों ने इनकार किया, अल्लाह ताला ने उनसे ये नेमत छीन ली, महरूम कर दिया। उम्मत मुस्लिमा पे नायत फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान रखते हैं। अगर अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की भी कोई सोसाइटी, कोई मजमा, कोई जमात, कुछ अफराद बल्कि अगर इन नबियों की तालीमात का इनकार करेंगे, इनकी फजीलतों का इनकार करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत से महरूम कर देगा। हम सब पे ईमान रखते हैं, सबका एहतराम, सबसे मोहब्बत। तो मेरे गली के नुक्कड़ पर जिन बुजुर्ग का मज़ार है उनके तो तस्किरे, हजरत इस्माइल का जिक्र नहीं, हजरत ईसा का तस्किरा नहीं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का तस्किरा नहीं, उनके लिए सालाना जलसे नहीं, उनके लिए नजर व नियाज नहीं, उनके लिए खाने नहीं पक रहे। सोचिए, जिनका मकाम नस्से कतई से साबित है, अल्लाह की किताब से साबित है, और जिन बुजुर्गों के सिलसिले में हम बातें कर रहे हैं वो किताबुल्लाह से साबित नहीं, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो इंसानी राय है, लोगों ने समझा है, बड़े अल्लाह वाले थे, कुरान पाक की आयत नहीं है उनके हक में, तो उनके बारे में तो घंटों तस्किरे हो रहे हैं, उनसे ताल्लुक पैदा किया जा रहा है। सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की शख्सियतों से मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान पाक अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि भरा पड़ा है इनके तस्करे से, नहीं है। सूरतुल बकरा से शुरू हुआ ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा, हजरत मूसा का, आले इमरान में हजरत ईसा का, बीबी मरियम का, अब यहाँ देखिए आप कितने अंबिया का तस्करा, आगे भी ये चलता चला जाएगा। फरमाया कि देखो उलाइका लज़ीना हदल्लाह, ये वो हैं जिनको रास्त अल्लाह ने राह रास्त पर रखा, सिरात मुस्तकीम पर रखा और हिदायत पर रखा। फबिहुदाहुम मुक्तदी, लिहाजा इनकी हिदायत की तुम इक्तिदा करो, पैरवी करो, इनके पीछे पीछे चलो। देखिए हम सब पाबंद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के, है कि नहीं? हम सब उसी के जवाब दे। फिर ये अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, ये इस हकीकत को जरा हम समझ लें तो जरा एतराज़ात ज़हन में नहीं पैदा होते। ये अंबिया अलैहिस्सलाम, इनकी पैरवी शरीयत में नहीं होगी, शरीयत में पैरवी पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। जैसे नमाज अल्लाह के रसूल की वैसे नमाज, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करो वैसे हज करेंगे, पूरी शरीयत। लेकिन अल्लाह ताला ने हम सब को अलहदा अलहदा नेचर के साथ पैदा किया। मिजाज सबके बदले हुए होते, कोई बहादुर होता है, कोई फयाज होता है, सखी दाता खर्च करने वाला,
कोई बड़ा इबादतों में रग़बत रखने वाला, ज़ौक़ बहुत होता है इबादतों का, किसी का आलम कुछ होता है, किसी का आलम कुछ होता है। फरमाया देखो मिजाजों में तुम देख लो इन नबियों में से किस नबी के मिजाज से तुम्हारा मिजाज मिलता है। अगर मिलता है तो तुम इत्मीनान से रहो उस पर। जाहिदाना कैफियत है तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हो, मुजाहिदाना कैफियत है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हो, दाइयाना कैफियत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिजाज पर हो, फना फिल्ला की कैफियत है अपने आप को मख्फी कर देना, छुपा देना, हजरत इस्माइल के मिजाज पर। यह है कि अगर हम ये देखें कि हम किसी नबी के उसवे के मुताबिक जी रहे हैं, शरीयत तो पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, लेकिन याद रखिए अगर मिजाज में नबियों में से मेरा मिजाज किसी से मिलता है तो काबिल इत्मीनान है, मैं उनकी इक्तिदा में, उनकी पैरवी में। यही चीज़ सहाबा में थी। हजरत अबू बकर का मिजाज कुछ और था, हजरत उमर का मिजाज कुछ और था। इसीलिए कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों से तजबीह भी दी सहाबा को, ये फला की तरह है, ये फला की तरह है। तो ये इल्म में कोई ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। हजरत अबू हुरैरा है कि तालिब इल्म बने हुए हैं, नरमी दिल की हजरत अबू बकर पर गालिब है। शरीयत के मामले में जलाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज है। शुजाअत, बहादुरी, कितना भी सख्त सिचुएशन हो जाए घबराना नहीं, हजरत अली का मिजाज है। फयाजी, सखावत, जो कुछ है राह खुदा में खर्च कर दो, हजरत उस्मान का मिजाज है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मिजाज है। जाहिद, बस अल्लाह की इबादत, पैसे घर में नहीं रहना चाहिए, खर्च हो जाना चाहिए, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज है। तो हर मिजाज के सहाबा जो मिलेंगे, यही हर मिजाज के अंबिया भी है। ये नेचर होते हैं और लाजमी बात है इस मिजाज के इख्तिलाफ की वजह से आपस में नहीं लड़ना चाहिए, झगड़े नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे हम फतवे ना लगाना चाहिए, तुम ये नहीं करते हो, मैं ये नहीं करता। जो कर रहा है शरीयत के हुदूद में उसको आप करने दीजिए। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, सारे नबियों की जो मुश्तरक सुन्नत है, वो मुश्तरक सुन्नत ये है कि दावत और दीन की खिदमत पे पैसे नहीं। कुल नबी कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, अल्लाह के दीन के पहुंचाने में तुमसे कोई उजरत नहीं ली जाएगी, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये सारे नबियों की सुन्नत है। इसमें कोई भी नबी का मिजाज ये नहीं रहा कि उन्होंने खर्चा मांगा हो कि भाई मुझे चंदा दे के खर्चे का इंतजाम कर दो। दीन की खिदमत के लिए कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। लिहाजा जहां जहां मुकर्रीन पैसे ले रहे हैं वो नबियों के खिलाफ है। जो पेमेंट लेके तकरीर करता है वो नबियों के खिलाफ है, समझ लीजिए। एक नबी का मसला होता, दो नबी का मसला होता तो हम कहते कि भाई ठीक है चलने दो। या तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत यही है कि हम मुआवजा नहीं लेंगे, हम तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी तौफीक के लिए हम इंतहाई मुखलिसाना खैर खाही के अंदाज में नसीहत करेंगे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मिजाज है। अब आप सोचेंगे फिर इमाम साहब की तनख्वाह, इस हकीकत को समझ लीजिए, आप इमाम और मुअज्जिन की दीनी खिदमत की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, वरना आपको नमाज पढ़ाने वाले की ये हैसियत कि उसको आप 12 से 15 हजार दें, ये हैसियत है। फिजिक्स पढ़ाने वाले को 1.5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, नमाज पढ़ाने वाले नहीं। नमाज पढ़ाने का मुआवजा नहीं है, अजान देने का मुआवजा नहीं है, कुरान पढ़ाने का मुआवजा नहीं है। फुक़हा ने लिखा हब्सुल वक्त है, आप उनको पाबंद कर रहे हैं ना, उनका वक्त ले रहे हैं, कहीं नहीं जा सकते ना आपको छोड़ के। फुक़हा ने क्या लिखा? हब्सुल वक्त, आप उनका टाइम जो ले रहे हैं, तो टाइम लेने की वजह से जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए और फिर बाजार गए तिजारत करने के लिए, तो सहाबा ने कहा कि हजरत फिर ये इस्लामी मामला, इतनी बड़ी सल्तनत, इस पे आप कैसे टाइम देंगे? कहा फिर मेरे घर का खर्चा। कहा नहीं, सब सहाबा मिलकर मशवरा करते हैं, आपके घर के जो अखराजात है वो आप बैतुल माल से ले लीजिए। वहां से शुरू हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैतुल माल से उतना खर्चा लेते जिसमें घर चल जाए। इमाम साहब को आप उतनी तनख्वाह देते जिसमें घर चल जाए। प्राइवेट डॉक्टर के पास ना जाए, तुम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओ। प्राइवेट डॉक्टर तो
1000 की जो बिल बनाएगा तो 12,000 में पहले ही दिन 1000 खर्च होंगे, तो फिर घर में खाना क्या पकेगा, सोचिए। तो आप जो दे रहे हैं ना वो बकदरे कफाफ, जरूरत उनकी पूरी हो जाए। लिहाजा जो कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं या अजान दे रहे हैं या फिर इमामत कर रहे हैं, ये हद से वक्त है, वक्त आप उनका यूटिलाइज कर कर उनको इजाजत नहीं दे रहे कहीं और जाके नमाज पढ़ो, यहीं पढ़ना है तुमको। वो शहर के किसी भी कोने में हो, बाइक भगा 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 के आता है, फिर भी 1 मिनट 2 मिनट देर हो जाए तो सदर साहब मोतमद साहब अलग डांटने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये एहतराम करिए, मोहब्बत करिए, बहुत बड़ा इनाम आप दे रहे हैं, वो हद से वक्त है। लाजमी बात है, जिसका वक्त जितना कीमती होगा उतना। एक एडवोकेट के बारे में मालूम है, हम कहते हैं 1 घंटा अगर अब आपको दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए दे देना है। अगर वो आपके लिए बहस करने सुप्रीम कोर्ट में 5 घंटे लड़ रहे हैं तो आपको 5 लाख दे देना है, खत्म किस्सा। ये हद से वक्त है उनका। वो ये नहीं कह रहे मेरी सलाहियतों के पैसे, वो कह रहे हैं मेरा टाइम इतना कीमती है। तो इमाम साहब का भी टाइम कीमती है। जितना कीमती इमाम होगा, मुत्तकी इमाम होगा, उसका वक्त उतना कीमती होता है। जरा सोच समझ के सिर्फ तकर्रुरात कीजिए। फरमाया कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे मुआवजा नहीं मांगता हूँ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये नसीहत है सारे आलमों के लिए, नसीहत का सामान है, समझाना है, तज़कीर है। ज़िक्रा के माने होते याद दहानी करना, ज़िक्रा के माने होते नसीहत करना। इरशाद फरमाया ये तो सिर्फ याद दहानी का सामान है, नसीहत का सामान है। पेमेंट हम नहीं लेंगे, बात हक करेंगे, सच्ची करेंगे, जची तुली करेंगे, दीन का फरीज़ा अंजाम देंगे, आगे तुम्हारा इंतखाब। अब लाजमी बात है, जिन लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत कबूल नहीं की, फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, उन्होंने बड़ी नाक़दरी की और उनका हशर क्या हुआ उसका तज़किरा फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में उसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।